بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، غیبت ایک سنگین جرم ہے جو بندے کے اعمال کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ درخت کو اور دیمک لکڑی کو، زنگ لوہے کو۔ ایسے ہی غیبت انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے غیبت ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بدتر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی امام صاحب سنتے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے گھر بھیج دیتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اس نے تو آپ کی برائی کی ہے تو اشرفیاں کس بات کی؟ تو آپ فرماتے کہ بھائی، یہ اشرفیاں احسان کے بدلے میں ہیں، اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دی، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کا علاج بھی بتایا ہے۔ اگر ہم اس نسخے کو اپنا لیں تو غیبت جیسی مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ بڑا ہی خوبصورت کسی بزرگ نے فرمایا، بلکہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس شخص کو فضول باتوں کی عادت ہو، اس شخص کی سینے میں جو دل ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور آگے ایک جگہ پہ فرمایا، یعنی عقل مند لوگوں کا طریقہ خاموشی ہے اور جاہلوں کا طریقہ نصیحت کو بلا دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسی سنگین گناہ سے بچائے اور نصیحتوں کے موتیوں سے اپنے دامن کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔